اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو، وخلقہم، اور اس نے پیدا کیا ہے ان جنوں کو، یعنی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وخرقوا، اور وہ بناتے ہیں لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یصفون، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان شریکوں کا ذکر کیا جن کو انسان اللہ کے ساتھ بناتا ہے برابر۔ جنوں میں سے کچھ لوگ، شیاطین میں سے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے شریک سے اور اولاد سے میں پاک ہوں۔ یہ سب محتاجیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے لیے نہیں۔ اپنی پہچان دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے پچھلی ساری آیات میں کائنات کے فلکی نظام، سورج، چاند، ستارے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ سب چیزوں کو، بارش، پھر اناج کا اگنا وغیرہ، اپنی پہچان کے لیے اپنی یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے بعد ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ لوگ جنوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اس کی شریک بناتے ہیں، حالانکہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں، کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جو اللہ جیسی ہو، جس کو ہم یہ نسبت دے سکیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کے والدین ہیں، نعوذ باللہ۔ بدیع السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے ایک اور خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات، نئے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے وہ آسمان اور زمین کو۔ بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ نہ تو اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ تھا، ماڈل تھا، اور نہ ہی مواد۔ یہ مطلب جس طرح مادہ پرست لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب مادے سے کائنات بنی، تو اللہ رب العزت نے بدیع کا لفظ بولا ہے کہ آسمان اور زمین کو اس نے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے اور بغیر کسی مثال کے اس نے وجود بخشا ہے۔ انا یکون لہ ولد، وہ اتنا بڑا خالق ہے، اتنا قدرت والا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے بیوی، اس کی زوج ہی نہیں، اس کا جوڑا ہی نہیں، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اکیلا ہی سب کچھ کر لینے والا ہے لفظ کن کے ساتھ، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اتنی پیاری باتیں، اتنی پیاری علامات اور صفات اور اپنی کاریگریاں اور اپنی تخلیقات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اللہ، تمہارا رب ہے۔ یہ صفات ہیں اس اللہ کی جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی صرف معبود ہے پوری کائنات میں۔ خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ دوسری یہ بات کہ وہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی اپنی کار سازی اور اپنی کاریگری کے بعد ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں اور وہ دیکھ سکتا ہے آنکھوں کو، نظروں کو، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی اپنے اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں ایک جو چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اللہ کو دیکھ سکے، وہ قوت نہیں ہے، وہ بصارت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی جب فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو نہیں برداشت کر سکا تو اللہ کا مکمل دیدار کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری بینائیوں میں کچھ ایسی چیز رکھیں گے، ایسی تیزی رکھیں گے کہ نہ نظر آنے والی بہت سی چیزیں، فرشتے ہیں، جنت، جہنم، وہ سب چیزیں جو ہم آج نہیں دیکھ سکتے وہ سب ہم وہاں پر دیکھ لیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے ہم۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگی کہ اے ابو عائشہ، یعنی مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عائشہ ہی تھی۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی ان میں سے ایک بات کہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں فوراً سیدھا ہو کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ اچھا انہوں نے دلیل دی کہ لا تدرک الابصار، یہی آیت پڑھ کے تو وہ کہنے لگے کہ کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ان آیات کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے، میں نے ان کو 2 دفعہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ آسمان کا ایک کنارہ انہوں نے روک لیا اور 600 پر ہیں ان کے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، کلام ضرور کیا ہے۔ پھر جس نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ یہ علم بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ چیز، اور ایک چیز اور بھی، تیسری بات کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین میں سے کچھ چھپایا ہے تو اس نے بھی نبی علیہ السلام پر بہتان، اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں قیامت والے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اور جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے اور جنت میں جانے کے وقت ہی رکھا ہے کہ جنت میں وہ دیکھیں گے مجھے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے بڑے بڑے دلائل ہیں جو زمین پہ، جو قرآن مجید میں انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور زمین میں اس نے وہ دلائل پھیلا رکھے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، پس جو ان دلائل کو دیکھ لے گا بصیرت کے ساتھ وہ اس کے نفس کو فائدہ دے گا۔ ومن عامیہ، اور جو شخص اندھا رہے گا، فعلیہا، تو یہ وبال اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ، نگہبانی کرنے والا، میں تم پر اس چیز کی کوئی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا
اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بار بار بیان کرتے ہیں آیات کو، بار بار ایک موضوع کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار یاد دہانی کراتے ہیں، تاکہ ایک تو یہ کہ حجت قائم ہو جائے، یعنی مشرکین پر، مخالفین پر۔ دوسرا یہ یاد دہانی کا مقصد یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، جس گہرائی کے ساتھ ایک بات کو سمجھا ہوتا ہے نا، خاص کر وہ دین کی ہو، تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند موضوعات قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کیے ہیں، جس میں جیسے آخرت پر ایمان لانے سے متعلق، جیسے توحید سے متعلق موضوعات، جیسے انبیاء کے واقعات کا بار بار آنا عبرت کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، یعنی ایک بہتان کی شکل کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ کہیں سے لے کے آئے ہیں، کہیں سے آپ نے بول کے تو ہمیں سنائی ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس قرآن کو جاننے والی قوم کے لیے۔ یہ قرآن فائدہ دیتا ہے اس شخص کو، اس انسان کو جو علم رکھتا ہے، جو علم کی طلب رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن، اس میں بار بار آیات کا اترنا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بھولا ہوا یاد آ جائے۔ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور پیروی کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ کی طرف سے جو چیز آپ پر اتاری جا رہی ہے، آپ اس کی پیروی کرتے رہیں۔ لوگ اگر نہیں مانتے تو بھی، اور اگر مانتے ہیں تو بھی، انہی کا فائدہ ہے۔ آپ کو اس دین سے منہ موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سچا دین ہے۔ بہت جلد لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لیجئے مشرکین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، مَا أَشْرَكُوا، وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر حفیظہ، نگہبان۔ اگر اللہ چاہتا تو کان سے پکڑ کے ہر انسان کو توحید پر لگا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف تھا کہ جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا رستہ چن لے، تو پھر وہ چیز نہیں رہنی تھی۔ ویسے تو بہت سب پابند ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پابند ہیں، دنیا کی جاندار بے جان چیزیں، انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پابند ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ انسان بھی فرشتوں کی طرح، جنات اور بے جان چیزیں، سورج، چاند، ستارے کی طرح اللہ کے تابع دار ہو جاتے، لیکن وہ جو اختیار دیا گیا تھا اس کا پھر صحیح استعمال نہیں ہونا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اپنی مرضی سے اپنا رستہ چن لو، یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، باقی چیزوں کے پاس نہیں، یہ صرف انسان کے پاس ہے اور جنات کے پاس ہے۔ تو حساب بھی انہی کا لیا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، پھر فرشتوں میں اور انسان میں کوئی فرق بھی نہیں رہنا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان۔ ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کرنے والا نہیں بنایا، محافظ نہیں بنایا۔ ہم نے آپ کو صرف بشیر اور نذیر بنایا ہے، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بحث اور مباحثہ اور پریشانیاں لینے والے نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار، وکیل، آپ ان کی وکالت کرنے والے، ان کے کارساز نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ آپ گالی دیں ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ بھی گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو بغیر دشمنی کے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گالیاں دینے سے منع کیا، اس وجہ پر نہیں کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، اور نہ ہی ان کو گالیاں دینے میں گناہ ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں سمجھائی ہے
کہ صبر اور ضبط سے کام لیا جائے، غصے میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ بدلے میں وہ معبود حقیقی اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح انسان خود سبب بن جائے گا اللہ کو گالیاں دینے کا۔ تو اس لیے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، گالی نہ دو۔ دوسرا، اس آیت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر ایک اچھا کام کرنے سے بڑے قسم کا فتنہ پیدا ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بتوں کو گالیاں دینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں چونکہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی توہین کریں گے تو اس لیے کہا گیا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کے بتوں کو گالیاں دینے میں، ان کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیا، لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کا عمل، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر وہ لوٹیں گے اپنے رب کی طرف، فینبئہم، پس وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یعملون، اس چیز کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی یہ بس دنیا میں شیطان نے بتوں کی پوجا کو مزین کر دیا لوگوں کے لیے، جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہیں، بتوں کی عبادت میں کس طرح زندگی برباد کر کے آئے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ضرور اگر آئیں گی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے نبی علیہ السلام پر۔ یہ بار بار کہا کرتے تھے مختلف مطالبے کہہ کے کہ اگر یہ اتر جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اصل میں جس نے دین سیکھنا ہوتا ہے نا وہ شرطیں نہیں لگاتا، جس نے حق قبول کرنا ہوتا ہے نا وہ نشانیاں نہیں مانگتا۔ نشانیاں وہ مانگتے ہیں جنہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے کسی کو صرف اور صرف ٹارچر کرنا ہوتا ہے۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ تو مختلف قسم کے مطالبے تھے، کبھی کہتے تھے کہ کوہ صفا سونے کا ہو جائے، کبھی کہتے تھے آپ کا گھر سونے کا ہو، کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ فرشتے ہوں، باڈی گارڈ ہوں، کبھی کہتے تھے بادشاہت جیسی آپ کی زندگی ہو، کبھی یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے گھر مطلب ادھر ایک نہر جاری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کے مطالبے پورے کرنے پہ آئے تو مطالبے نہیں کم ہوں گے بلکہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے، ان کو کہہ دیں، صاف کہہ دیں، قل انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، وما یشعرکم، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں اے مسلمانوں، انہا اذا جاءت، کہ بے شک جب بھی کوئی نشانی آئے گی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ اگر یہ اتر ہی جائیں تو شاید ہی مسلمان ہو جائیں تو زندگی کی تنگی کچھ کم ہو جائے، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں علم نہیں ہے، یہ نشانیوں کے اترنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا نا انہوں نے کوئی ایسے کے مطالبہ کیا ہی نہیں تھا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے تھے بِهِ، اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے پھریں گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو مطلب کھلم کھلا چیلنج بھی کرتا ہے، اور یہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکے، تو اگر ہم مزید نہ بھی کوئی معجزات دکھائیں تو بھی یہی کافی ہے، اور اگر ہم مزید دکھا بھی دیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ بصارت اور بصیرت کے لحاظ سے اندھے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، جیسا قرآن کے اترنے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو مزید نشانیاں کے اترنے پر بھی کوئی ان پر اثر نہیں ہوگا۔ ان کو چھوڑ دیں، ان کی اپنی سرکشیوں میں یہ خود بہت بہکتے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔